ساری کہانیاں آپ کو پتہ ہے، یہ ساری اصل کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ایسی ہی ہیں. اب میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر غلام یاسین جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اور اس بچے کو بھی سفر کر چکے، اس میں سے گزر چکے، افنان کے حوالے سے بھی ان کا ایکسپیرینس ہے اور کس طرح کا ایکسپیرینس ہے، یقیناً بہت دکھ دینے والا یہ تجربہ ہے. ان کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا ہے اور ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کارواں کی ضرورت ہے، یہ اکیلے بہت سے مسائل. کسی بھی پروگرام میں خواتین و حضرات اس طرح سے آنا، مینج کرنا، سامنے بیٹھنا ایک اور تجربہ ہے. کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو چلانا ایک بالکل الگ تجربہ ہے اور پروگرام کو مینج کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. ہم کرٹیسائز بڑا اچھا کرتے ہیں، نقاد ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن ورکر شاید ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. اس حوالے سے ذرا سوچیے گا. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر غلام یاسین جو کہ پریزیڈنٹ ہے اور آپ سب ان سے واقف ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں. آپ کی بہت ساری تعلیموں میں اس شخصیت کو بہت سی اپریسیشن کی ضرورت ہے. جناب ڈاکٹر غلام یاسین. ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں، ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور کتنی راتوں سے نچوڑا ہے اجالا ہم نے، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتے ہیں. سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن آج اپنے تمام مریضوں کو، تمام مہمانوں کو اور خاص طور پر میڈم صبا صادق اور محترم عبدالعلیم خان صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس کاوش کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. آج پہلا موقع ہے کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے لیے کسی ہستی کو دعوت دی. میں یہ جو درمیان میں کھڑے ہیں پلیز گزارش کروں گا کہ آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی کچھ نظر آئے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا 1 سال آج الحمدللہ مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت یہ ہوئی کہ ہم نے 31 جنوری 2010 سے شروع کیا تھا اور آج ٹھیک 30 جنوری 2011 ہے. یقین کریں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا میرے ساتھ ڈاکٹر ندیم الرحمان جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور بہت پیارے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر جب یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تو میں بحیثیت غلام یاسین یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابیاں لکھی ہیں. مجھ سے پہلی ایک بچی شور کوٹ سے جس کا تعلق تھا 2003 میں تھیلیسیمیا میجر کی بچی تھی، وہ ٹھیک ہوئی تھی. اس کے بعد ذہن میں ایک خاکہ تھا، میڈیسنز تھی، اسٹڈی تھی، ٹیچنگ تھی، ایک بہت اچھے طریقے سے ان پیشنٹس کو میں ہینڈل کرتا رہا. لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. انسان کی سستی، کاہلی یا انسان کی بہت ساری ایسی باتیں قدرت کو منظور نہیں ہوتی. وہ انسان سے بہت سے اچھے کام لینا چاہتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش دے کے اس کو کام کی طرف لگا دیتے ہیں. ایسا ہی میرے ساتھ ہوا 2008 میں 8 جنوری کو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا. بہت خوشی ہوئی. پہلے میرے 2 بچے تھے، ایک میری بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا. تیسرا بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا اور مجھے 1 مہینے کے بعد بہت زیادہ اس کی بیماری کے بعد پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو پیور ریڈ سیل ایپلیزیا ہے.
جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے خون کے جو سرخ سیل ہیں وہ پیدائشی طور پر بالکل نہیں ہے، وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک دن پہلے میں ہنستا بستا، کھاتا پیتا، کماتا، سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی الحمدللہ، کروڑوں کی کبھی خواہش نہیں کی، اربوں کی کبھی ضرورت نہیں محسوس کی، جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحمدللہ اس میں ہم خوش ہوتے ہیں، اور کوئی روٹین کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کرم ہے کہ پوری ہو جاتی ہے۔ میرے اس بیٹے کے بعد میں نے چلڈرن ہاسپٹل میں 4 ماہ دھکے کھائے۔ یہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ لے کے جانا ہوتا تھا، اور چوتھی منزل پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں جی اس کے فلاں کے دستخط نہیں ہے کلرک کے، آپ وہاں پہ جائیں دوبارہ دستخط کروا کے لائیں۔ اور اس بچے کو اٹھایا ہوا دوبارہ 4 منزلیں نیچے گیا ہوں، پھر سیڑھیوں سے اوپر آیا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ کے بھی جو مسائل ہیں کہ پورے 12 بجے لفٹ بند کر دی جاتی ہے کہ یہ ختم ہو گئی، جی کیا ہوا، جی بندے چلے گئے ہیں۔ وہ اذیت میں نے محسوس کی، شاید ہی بہت سارے لوگ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، ماں سوائے وہ جن کو اپنے دل میں لگتی ہے۔ 4 ماہ کی اس اذیت کے بعد مجھے چلڈرن ہاسپٹل اور تمام پروفیسرز نے یہ جواب دے دیا کہ آپ کے بیٹے کا دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کائنات کے پروردگار کا نام لے کے میں نے اپنے بیٹے کو خود سے ٹریٹ کرنا شروع کیا۔ صرف 4 سے 6 ماہ کی دوائی کے بعد میرے بیٹے کو صرف 2 دفعہ بلڈ کی ٹرانسفیوژن ہوئی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ بیٹا اس وقت میرے پاس ہے۔ میں نے آج اسپیشل اس کو اس لیے بلوایا ہے کہ یہ میرے بیٹا اس وقت 3 سال کا ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اس کو صرف 2 دفعہ خون کا جو ہے وہ بوتل لگی تھی، اس کے بعد آج تک 2.5 سال ہو گئے، دوبارہ اس کو خون کی ضرورت نہیں لگی۔ یہ وہ اذیت تھی، یہ وہ تکلیف تھی، یہ وہ اندر کا کرب تھا کہ 4 ماہ 5 ماہ اس بچے کو لے کے میں گود میں اٹھا کے، اور مجھے جانتے ہوئے لوگ کہ یہ ڈاکٹر ہے، اور الحمدللہ لاہور میں بہت سارے ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ڈاکٹر یاسین کو جانتے ہیں اور وہ پیشنٹ بھی ریفر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ شخص مجھے جانتے تھے بائی نیم، میرا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی آپ باہر کھڑے ہو جائے کمرے کے، جب ڈاکٹر صاحب فارغ ہوں گے تو آپ اندر آ جائیے گا۔ فائلیں لے کے کھڑے ہیں، ٹیسٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو میں قربان جاؤں اس کائنات کے پروردگار کا کہ جب اس نے اس میرے بیٹے کو شفا دی تو پھر وہ میرے اندر کا درد، میرے اندر کی اذیت اور میرے اندر کے اس کرب نے جب سکون محسوس کیا تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ڈاکٹر یاسین تیرے جیسے بہت سارے باپ، بہت ساری تیری بیوی جیسی مائیں اپنے بچوں کو اسی طرح گود میں لیے موت کے انتظار میں جو ہے نا وہ منتظر رہتے ہیں، تو کیا تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم ان کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کرو کہ ان کے لیے کوئی امید کی کرن پیدا کرو۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے بچے تندرست ہیں، صحت مند ہیں، آپ نے پوری لائف کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میرے بچے کا اتنا بینک بیلنس ہو، اس اسکول میں داخل ہو، اتنی ایجوکیشن ہو، او لیول کرے، اے لیول کرے، فلاں کالج جائے گا، فلاں ملک سے جو ہے نا وہ اس کی تعلیم ہوگی، فلاں جگہ پہ اس کو میں ایڈجسٹ کرواؤں گا۔ اور خدا نہ خواستہ ایسے معاملے میں کہیں ایک دن ہمارے بچے کو بخار ہو جاتا ہے، کہیں بچہ گر جاتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ہم کس حد تک اذیت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے کوئی لے لے، ساری دولت لے لے، سب کچھ لے لے، ہمارے بچے کا سکون، ہمارے بچے کی صحت واپس لوٹا دے۔ تو کیا ہم یہ نہیں محسوس کرتے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے جیسے بہت سارے باپ اپنے بچوں کو لے کے ہاسپٹل میں اس حد تک دھکے کھاتے ہیں کہ ڈاکٹرز ان کو دھکے دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کا اس دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ میں آج بحیثیت ڈاکٹر یاسین اللہ کی رحمت سے یہ کہتا ہوں کہ ان تمام بچوں کو آپ ہمارے پاس بھیجیں، انشاءاللہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور ان کی زندگی میں واپس لائیں گے۔ آپ نے بہت سارے بچے یہاں دیکھے ہیں جو ڈاکٹرز کے حوالے سے بالکل ڈیڈ تھے، انہوں نے یہ واپس بھیج دیا تھا ہاسپٹل میں کہہ کے کہ ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے میں یہ کہتا ہوں میری مینجمنٹ ٹیم جس میں میں خصوصی طور پر ڈاکٹر ندیم الرحمان اور ڈاکٹر مہپارا جن کو ہمارے اس کیمپ میں ٹائم دینے کے لیے کافی ساری پرابلمز کا شکار ہونا پڑتا ہے، اپنے ہاسپٹل چھوڑتی ہیں، ڈیوٹی چھوڑتی ہیں، اپنے گھر سے ٹائم نکالتی ہیں، اور تمام باقی اپنے سب آرڈینیٹس کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری یہ دعا اور ہماری یہ کوشش قبول کر لے
اور جتنے بھی بچے ہمارے پاس علاج کے لیے ہیں، یہ جتنے بھی بچے ہمارے اس ملک میں ہیں جن کو بلڈ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا میجر، تھیلیسیمیا مائنر، ہیموفیلیا، بلیڈنگ ڈس آرڈر، پلیٹلیٹس ایگریگیشن، بینر سولیر سنڈروم، بہت سارے سنڈرومز کے، بہت ساری بیماریوں کے جن میں خون کا مسئلہ ہے، وہ بچے ہمارے پاس ہیں۔ میری میڈم صادق صاحبہ سے بہت عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑی بات، بہت بڑی جو ہے نا ہماری ہمت افزائی کی ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ ایک ہاسپٹل کی جگہ لے کے دے گی جس میں اکوپڈ لیب ہوگی کہ ہم ان بچوں کے ٹیسٹ کروائیں۔ آپ یقین کریں، ہم نے یہ سلسلہ شروع میں کیا تھا کہ بچوں کے ٹیسٹ بھی ہم یہاں کرتے تھے، لیکن جیسے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، میرے بھائی بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مینجمنٹ کرنا اور کسی آرگنائزیشن کے حوالے سے اتنا بڑا سلسلہ اسٹینٹمنٹ کا شروع کرنا میرے اکیلے بندے کے لیے اتنا اکنامکلی جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں تھا کہ میں اتنا اسٹرانگلی اس کو کر سکوں۔ اس لیے ہم نے 4 کیمپ بلڈ کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور یہ بوجھ ایک بار پھر ہم نے ان میں ماں باپ پہ ڈال دیا جو بیچارے پہلے ہی اس بوجھ سے بہت زیادہ دبے ہوئے تھے۔ اگر ہمارے پاس ایسی لیب ہو جائے کہ ہمارے بلڈ ٹیسٹ مکمل ہو جائے، ماں باپ کا الیکٹروفوریسس ٹیسٹ ہو جائے، اور یہاں پہ میں ایک اور بات دونوں مہمانان گرامی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں ایسی فیسلٹیز مل جائیں کہ ہمیں ماں باپ کی پریگننسی میں جب ماں ایک حاملہ ہوتی ہے، ہمیں تیسرے مہینے میں پتہ چل جائے کہ اس ماں کا جو آنے والا بچہ ہے وہ تھیلیسیمیا کا شکار ہے یا کسی ایسی بلڈ ریلیٹڈ ڈیزیز کا شکار ہے، تو ہم ڈیورنگ پریگننسی ان کا الحمدللہ علاج کر سکتے ہیں کہ بچہ وہ پیدا ہوگا تو بالکل نارمل پیدا ہوگا۔ اب اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہیں، ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور میں ان بیچاروں کو جو جن کے بچے تھیلیسیمیا یا ہیموفیلیا کے شکار ہیں ان کو تو یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارا دل ہی اتنا ہمت نہیں پکڑتا کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے اپنا کھانا اور ان بچوں کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں پورا مہینہ کما کے، تو ہم ان کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یقین کریں، دل ڈوبتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور روتا ہے دل کہ یا اللہ یہ تو پتہ نہیں کس طرح سے اپنے کھانے پینے کا اور اپنے بلڈ کا ارینج کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے ہیوی لیول کے ٹیسٹ کروائیں، ایک ٹیسٹ میرے خیال کو 6000 روپے کا پڑتا ہے، 4000 روپے کا پڑتا ہے۔ تو ہم آنے والی اس جنریشن کو آپ لوگوں کی محبت سے، آپ لوگوں کے تعاون سے اس جنریشن کو، آنے والی کو جو بلڈ کی ریلیٹڈ ڈیزیزز ماں باپ کے لیے ہے، ہم ان کو بھی سیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس بچہ 6 مہینے 8 مہینے کی عمر میں آ جاتا ہے، جس طرح میرے بچہ اس وقت 4 مہینے کا تھا جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، تو صرف 4 مہینے کے ٹریٹمنٹ سے میرا بچہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 4 سے 6 ماہ یا سال کے اندر اندر ہمارے پاس بچے آ جائیں تھیلیسیمیا کے، ہیموفیلیا کے، تو انشاءاللہ اس کا ریٹ جو کیور ریٹ ہے، جو اس کے ٹھیک ہونے کا عمل ہے، وہ بجائے اس کے کہ آپ 20% ہے، تو اگر وہ 1 سال کے اندر اندر آ جاتے ہیں تو ان کے ٹھیک ہونے کا پروسیس 60% ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اذیت کیسے محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کی اذیت کیسے محسوس کرتے ہیں، اور ہم دوسروں کے بچوں کے لیے جن کی زندگی کا سورج آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، جو زندگی کی وہ کرنیں جو صبح روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے لیے وہ سورج ڈوبتے ہوئے جو ان کی سورج کی لالی ہے اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان بچوں کو واپس زندگی میں لانے کے لیے ہم اپنی ایفرٹس کیا شو کرتے ہیں۔ اکیلا ڈاکٹر یاسین کچھ نہیں کر سکتا، اکیلی سہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے میرے یہ سارے دوست کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم 1 سال علاج کر چکے ہیں، 1 سال مکمل کر چکے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ خان صاحب سے میری 1 دفعہ ملاقات ہوئی، دوسری دفعہ اب ہوئی ہے، اب تیسری دفعہ ماشاءاللہ ہو رہی ہے، ہم نے ان کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ میڈم صبا صادق سے آج سے 8 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے میری ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم کچھ کام کر کے ان کو دکھا دیں، اس کے بعد ہم ان کو کہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ایک ہاسپٹل مل جائے، اکوپڈ لیب مل جائے، ہمیں پورے طریقے سے کام کرنے کا موقع ملے، تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں 2 سال بعد 3 سال بعد پوچھیں کہ ہاں ہمیں ڈاکٹر یاسین سہار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کتنے بچوں کی زندگیاں واپس کی، کتنے بچوں کو خوشیوں کی اور ان کے ماں باپ کی زندگیوں کو سکون دیا، اور آج کتنے بچے سہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہنس کھیل رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کا سکون ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ کائنات کا مالک جس طرح اس نے میرے بیٹے کو شفا دی ہے، میرے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، آپ کے بچوں کی بھی ٹھنڈک کسی طرح قائم رہے، اور ان کے ماں باپ کو
جن کے بچے آج تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلیڈنگ ڈس آرڈر یا کسی بھی سنڈروم کے بچے ہیں، کائنات کا پروردگار ان کے ماں باپ کو بھی ان کے بچوں کی اسی طرح سے دل کی ٹھنڈک بنائے اور وہ کائنات ہم سب کی اس کوشش کو کامیاب کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔